آج کی یہ ہماری نشست گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تشریح احباب کے سامنے عرض کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شانوں کو بیان فرمایا کہ میرے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب وہ اولیاء جن کی یہ شان ہے، جو خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے، نہ دنیا کی زندگی میں، نہ برزخی زندگی میں، نہ اخروی زندگی میں۔ اب وہ ہیں کون، ان کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی علامات سورہ یونس کی آیت نمبر 63 کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، دوسری بڑی ان کی علامت یہ ہوگی وہ صاحب تقوی ہوں گے۔ صاحب ایمان ہونا اور صاحب تقوی ہونا یہ اللہ کے ولی کے لیے لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ عقائد و نظریات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا جو ولی ہے وہ عقائد کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا عقیدہ کے اعتبار سے۔ اور عقائد کی جب بات کی جائے تو سب سے اوپر جو عقیدہ نظر آتا ہے وہ اللہ کی توحید کا ہے۔ وہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ حقیقی طور پر استعانت فرمانے والی ذات ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے۔ وہ رب العالمین جو اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، وہ رب العالمین جو ہر کمی، ہر کجی، ہر نقص، ہر عیب سے پاک ذات ہے، جو جہد سے پاک ہے، مکان سے پاک ذات ہے، وہ رب العالمین کی ہے۔ رب العالمین کے متعلق یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات انبیاء و مرسلین کے متعلق عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، سارے نبی برحق ہیں، جو لے کر آئے وہ حق پر مبنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ آمینہ کے لال پر سجا دیا ہے، حضور کے سر انور پر اس کو سجا دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نہ نبی آ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا رسول آ سکتا ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی۔ نبی اور رسول کا جو دروازہ تھا وہ حضور پر بند ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ اسلام کا عمدہ ترین عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کتب سماویہ کے متعلق اللہ نے مختلف انبیاء پر مختلف کتب کو نازل فرمایا۔ پہلے صحیفے نازل کیے گئے، پھر تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، لیکن ان سب میں سے فضیلت والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ یہ سب منزل من اللہ ہیں، اللہ کی کتاب ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ہم کے دیگر جو کتب ہیں ان کے ماننے والوں نے کہیں نہ کہیں ان کے اندر تحریفات کی ہیں، لیکن قرآن اسی طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر 1450 سال پہلے نازل فرمایا تھا۔ کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ قرآن کا ایک زبر زیر بھی پیش بھی وہ چینج کر سکے، اس لیے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، قیامت تک کا نصاب اس میں موجود ہے۔ قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ ساری منزل من اللہ ہیں، اس پر ایمان رکھنا بھی ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات ملائکہ کے متعلق اچھا عقیدہ اور عمدہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرات انبیاء کو ہر قسم کی خطا سے پاک فرما دیا ہے، اسی طرح حضرات ملائکہ کو بھی پاک فرما دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، پھر اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کا عقیدہ ہے، قیامت کے روز پر ایمان رکھنے کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے بنیادی عقائد کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے، ملائکہ، ساری کتب سماویہ کو وہ مانتا ہے، قرآن کو سب سے افضل مانتا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ بعث بعد الموت پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے روز پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا عقیدت، ان کی محبت، ان کی الفت اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔ حضور کے اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کے متعلق وہ گندا نظریہ اور برا عقیدہ نہیں رکھتا۔ حضور کے اصحاب ہوں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں، یہ تمام کی تمام نفوس قدسیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ الفت و محبت رکھنا، یاد رکھیں جب اس منصب پر انسان چل جاتا ہے تو وہ ولایت کا ایک درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، صاحب تقوی ہونا، صاحب تقوی ہونے کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ جس طرح عقیدہ کے اعتبار سے اللہ کا ولی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کا ولی عمل کے اعتبار سے بھی کمزور نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی عمل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور اللہ کے ولی میں اور عالم دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ شخص جو سارا دن قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، تعلیم و تعلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سارا دن ابلاغ و تبلیغ کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا؟ جو لوگوں کے عقائد کے اوپر پہرا دیتا ہے، جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، احادیث سکھاتا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں جو ڈالتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ صرف نذرانے لینے والا اللہ کا ولی تصور کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب تقوی ہوگا، جس کا زور کرامات کے اوپر نہیں بلکہ استقامت کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ، 400 ہجری میں آپ افغانستان کے علاقہ غزنی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، بعد ازاں خراسان کے تقریباً 300 علماء سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ بڑے بڑے علماء، ہمارے ہاں رسالہ کشاریہ تصوف کی بنیادی اور عمدہ ترین کتاب ہے، ان کے مصنف کے پاس آپ گئے اور وہاں پر جا کر بھی آپ نے زانو تلمس طے فرمایا، اور اس طرح بڑے بڑے علماء کے پاس گئے اور جا کر وہاں سے علم دین کو حاصل کیا۔ پھر 431 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے۔ لاہور آ کر سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ کیا تھا؟ اپنی پیسوں سے آپ نے ایک مسجد کو تعمیر کروایا، اور سیدی فیض عالم رحمت اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر یہاں پر اس علاقے کے اندر مسجد کو تعمیر کروایا۔ اس سے پہلی جتنی بھی مساجد تھی وہاں پر امراء اور حکماء کے زیر سایہ وہ بنائی جاتی تھی۔ جب مسجد تعمیر ہوئی لوگوں نے واویلا کیا، شور کیا کہ حضرت علی بن عثمان الحجویری اور الجلابی جو ہیں ان کی مسجد کا قبلہ ہی درست نہیں ہے۔ تو حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے مرید کو بلایا اور فرمایا بیٹا ان سب کو بلا کر لاؤ۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، فرمایا تمہارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہماری مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، ذرا دیکھو سامنے کعبہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے، دیکھا کعبہ سامنے موجود ہے اور فیض عالم یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ ترین عالم دین تھے، اور وہ کتنے بڑے عالم دین تھے اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کیجئے۔ اصل جو کتاب ہے وہ فارسی کے اندر ہے، آج اردو ٹرانسلیشن موجود ہے، اس اردو ٹرانسلیشن کو بھی پڑھنا ہو ہم نے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو اتنی دقیق ہیں کہ اتنی عمق کے اندر وہ کہی گئی ہیں کہ ہم نے ان کو سیکھنا ہو تو کسی عالم دین کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے۔ ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، ایک لفظ اگر پڑھتے ہیں تو پیچھے ایک بڑا ذخیرہ علم کا ہوتا ہے۔ یہ فیض عالم رحمت اللہ علیہ۔ حضرت غوث پاک کو دیکھا جائے، آپ نے کیا فرمایا؟ درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو مقام دیا ہے وہ علم کے بلبوتے پر عطا فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں در حقیقت جو اللہ کا دین کا صحیح علمبردار ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی دو بڑی علامت، ایک تو وہ صاحب ایمان ہوگا، دوسرا صاحب تقوی ہوگا۔ اور تقوی کا تعلق چونکہ عمل سے ہوتا ہے اور عمل کئی درجہ کا ہوتا ہے، اور انسان پہلے درجے کا تقوی اس وقت حاصل کر لیتا ہے جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔
وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک درجے کا وہ تقوی حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو شریعت اسلامیہ نے منع فرمائی ہے، پھر دوسرے درجے کا تقوی حاصل کر لیتا ہے، اور تیسرے درجے کا جو تقوی ہے وہ اخص الخاص لوگوں کا ہے، بڑے بڑے اتقیاء اصفیاء اولیاء کا عقیدہ ہے۔ وہ ہے کیا کہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ اللہ اللہ، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا۔ اچھا، جب وہ اس مشن پر کامیاب ہو جاتے ہیں، تقویٰ کی تینوں سیڑھیوں پر چڑھ جاتے ہیں، آگے ان کی منزل ہے۔ منزل کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا جب نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، ہوتا یہ ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ جب تو کسی کو محبوب بناتا ہے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا میں جب کسی کو محبوب بناتا ہوں، جبریل کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ جبریل بھی اس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ جبریل جماعت ملائکہ میں آتے ہیں، جماعت ملائکہ سے یہی کہا جاتا ہے، ملائکہ سارے محبت کرتے ہیں۔ جب زمین پر آتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو رب کا محبوب بنتا ہے۔ اور فرمایا جو نوافل پر کثرت کرتا ہے، فرائض کے واجبات کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ جب تو کسی کو محبوب بناتا ہے مقام کیا دیتا ہے؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے ولی بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی سننے والے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی سننے والے ہیں، لیکن میرے آپ کے دیکھنے میں اور اللہ کے ولی کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو بظاہر یہ چیز نظر آتی ہے، کسی پر نظر کرتے ہیں تو سامنے چیز نظر آتی ہے، اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو پکارنے والا ہے، وہ اس کے ارادہ قلب سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے جس کی طرف دیکھا وہ ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ خواجگاں نے اگر کسی کی طرف دیکھا ہے تو دیکھے نا 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئی، یہ مقام اولیاء ہے۔ آگے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چل کر جاتے ہیں۔ یہ ساری شانیں آپ کو مل سکتی ہیں کب؟ جب آپ صاحب تقوی اور صاحب ایمان ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی جب انسان ہوتا ہے، انسان کی خلوت و جلوت ایک جب ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کے سر پر جو صحرا سجاتا ہے وہ ولایت کا صحرا ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔